ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، مطاف میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور طواف کرتے کرتے بالآخر ملتزم سے لپٹ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ملتزم سے چمٹ کر بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں اس کی اس دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ بلکہ یاد رکھیں، بیت اللہ شریف کے ارد گرد یوں سمجھ لیجئے کہ 17 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ملتزم ہے۔ ملتزم سے لپٹ کر چمٹ کر بندہ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور دیکھیں، عجیب بات یہ ہے کہ جو دعا قبول نہیں ہونی ہوتی، جب بندہ وہاں دعا مانگنے کے لیے جاتا ہے تو وہ دعا ویسے ہی ذہن سے نکل جاتی ہے۔ موجودہ دور کے ایک مایہ ناز عالم دی ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا کئی مرتبہ تجربہ کیا۔ سوچتے ہیں کہ وہاں جا کر یہ دعا مانگیں گے، وہ دعا مانگیں گے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دعا ہی کو ذہن سے نکال دیتے ہیں جس کا قبول کرنا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ وہاں ہمارے ایک دوست تھے انجینئر، انہوں نے وہاں پر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، آپ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی عمرہ کر کے اپنی رہائش گاہ پر پہنچا اور میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرے فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ میں نے جلدی سے جا کر کے فون اٹھایا تو دیکھا کہ میری بیوی کال کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کال کیوں کی؟ کہنے لگی کہ میں کئی روز سے سوچ رہی تھی کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں۔ آج میں اسے مدرسے میں قاری صاحب کے پاس بٹھا کر آئی ہوں پڑھنے کے لیے، آپ کو صرف اطلاع دینے کے لیے فون کیا۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، ادھر دعا مانگی، ادھر اللہ رب العزت نے مہربانی فرما دی۔ اور دیکھیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ فضائل حج کے اندر لکھتے ہیں کہ ملتزم پر دعا مانگنے کی جو حدیث ہے وہ صحابہ کرام سے نیچے سند متصل کے ساتھ چلی، لیکن جہاں ہر راوی نے یہ بات نقل کی ہے
کہ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہیں ہر راوی نے اپنا یہ تجربہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے وہاں پر جو دعائیں مانگی ہیں اللہ رب العزت نے وہ دعائیں قبول فرما لی ہیں۔ لہٰذا جس طرح اس حدیث مبارکہ کی روایت کے اندر تسلسل ہے، اسی طرح جن حضرات نے وہاں پر دعائیں قبول ہونے کی تصدیق کی ان کی اس بات کے اندر بھی تسلسل ہے۔ اور پھر آخر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ میں بھی اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کر رہا ہوں، اور میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے بھی وہاں پر جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ رب العزت نے وہ ساری کی ساری دعائیں قبول فرما لی۔ اور دیکھیں بیت اللہ شریف کے گرد جو تقریباً اور 16 مقامات ہیں جہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں، وہ میرے پیارے بھائیو یہ ہیں۔ دیکھیں توجہ کے ساتھ سننا، مطاف میزاب بیت اللہ شریف کے اندر اور بیت اللہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر، اسی طرح زمزم کے کنویں کے پاس، اسی طرح صفا پر مروہ پر سعی کرتے ہوئے، مقام ابراہیم پر، میدان عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس، یہ ہیں وہ 17 مقامات جہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو ان مقامات مقدسہ کی حاضری نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کے اندر بار بار اس سعادت سے نوازے۔ اسی طرح دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، بیت اللہ شریف کے گرد یوں سمجھ لیجئے کہ طواف کرنے کا بھی ایک عجیب سما اور ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ دیکھیں جس طرح شمع کے گرد ایک پروانہ چکر لگاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ بتایا، اپنے بندوں کو یہ عبادت بتائی کہ جب تم میرے گھر آؤ تو سب کے سب دیوانے بن کر کے آؤ اور میرے گھر کے چکر لگاؤ۔ اس محبوب حقیقی نے کہا، اللہ رب العزت نے کہا کہ اب تم زیب و زینت کے سارے کپڑے اتار دو، صرف 2 چادروں میں لپٹ جاؤ ایسے جیسے مردہ ہوتا ہے، اور اب تمہارا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ دیکھیں جب ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کی تلاش میں نکلتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں وہ آہیں بھی بھرتا ہے، اور اس کی زبان سے محبوب کی یاد میں یوں کہہ لیجئے کہ گنگنانے کے انداز میں محبت بھرے کچھ نہ کچھ کلمات بھی نکلا کرتے ہیں۔ اسی لیے مومن سے کہا گیا کہ جب تم احرام پہن کر کے نکلو تو کہو کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، جس طرح ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے ان کپڑوں کو مشین کے اندر ڈالتے ہیں، پھر انہیں کئی چکر دلاتے ہیں، اس کے بعد وہ کپڑے صاف ہو جاتے۔ اسی طرح سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے بھی انسانی دلوں کو دھونے کی واشنگ مشین بنا دی۔ اللہ رب العزت نے گویا اس طرح ارشاد فرمایا، میرے بندو تم دنیا کے اندر رہ کر گناہوں بھری زندگی گزار کر اپنے دلوں کو کالا کر لیتے ہو، اب جب تم میرے گھر آؤ گے تو میں تمہیں اپنے گھر کے 7 چکر دلواؤں گا، اس کے بعد تمہیں دھو کر گناہوں سے پاک و صاف فرما دوں گا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو طواف کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، آپ حج کا فلسفہ بھی سنیں اور اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ دیکھیں مومن بندے نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
اور محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے مومن بندے کو آزمانا چاہا، اس کا امتحان لینا چاہا۔ اس کا طریقہ کار یہ اپنایا کہ پہلے مومن بندے کا مالی امتحان لیا جائے۔ چنانچہ شعبان وغیرہ کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا گیا کہ جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اب جس بندے نے زکوٰۃ ادا کر دی، یوں سمجھیں کہ وہ میرے پیارے بھائیوں اے پیپر کے اندر پاس ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندے کا بھی پیپر لینا چاہا، اور وہ ہے میرے پیارے بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ، جس کے ذریعے سے بندے کا جسمانی امتحان لیا جاتا ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، میرے بندو تم نے زکوٰۃ ادا کر کے مالی امتحان کے اندر تو کامیابی حاصل کر لی، اب تم ذرا میری خاطر ان اوقات کے اندر کھانا پینا بھی چھوڑ کر دکھاؤ۔ اب جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بی پیپر کے اندر بھی پاس ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں، دستور یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جب کوئی بندہ امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے تو اسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے مومن بندے کو انعامات سے نوازنے کے لیے اپنے گھر کی جانب بلائے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی فوراً حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی بندہ عید الفطر کے اگلے دن ہی حج کا احرام باندھنا چاہے تو میرے عزیز بھائیوں باندھ سکتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب ایک مومن بندہ حج کے سفر پر نکلا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب تم زیب و زینت کا لباس اتار دو، یہ امیر و غریب کا فرق ختم کر دو، تم شاہ و گدا سب کے سب ایک بن جاؤ، تم سب کے سب ہمارے چاہنے والے ہو، تم سب کے سب ہم سے محبت کرنے والے ہو، لہٰذا ہماری محبت میں دو چادروں میں لپٹ جاؤ اور تلبیہ پڑھتے ہوئے ہمارے گھر کی طرف۔ چنانچہ میرے عزیز بھائیوں، مومن بندہ حج کے سفر پر جاتا ہے، وہاں جا کر کے طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، ارکان حج ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس سعادت سے نوازے۔ آخر میں دیکھیں کہ یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، جس کا ہم سبھی کے لیے سامنے آنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، ہمارے جو اکابرین ہوئے ہیں، ہمارے جو بڑے ہوئے ہیں، وہ بڑی ہی مشکلات کے ساتھ حج کا سفر کیا کرتے تھے۔ آج تو اللہ رب العزت نے بڑی آسانیاں پیدا فرما دی۔ آج آپ میرے پیارے بھائیوں جدہ ایئرپورٹ پر اتریں تو ایئر کنڈیشن بسوں میں سفر کر کے ایئر کنڈیشن کمروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ صرف سڑکیں ایئر کنڈیشن نہیں، باقی ہر چیز ایئر کنڈیشن ہے۔ لیکن اس سے پہلے بڑی مشکلات تھی۔ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ، یہ فرماتے ہیں، اور تقریباً 1960 سے پہلے کی بات بتاتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پانی کے جہاز کے ذریعے حج پر جایا کرتے تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ہمارا جہاز لنگر انداز ہونے کے بعد ایک مہینہ انتظار میں کھڑا رہتا اور ہم جہاز کے اندر ہوتے تھے۔ آج تو آپ ایئرپورٹ پر اتریں تو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم جدہ سے مکہ مکرمہ کو جاتے تو ہمیں اونٹوں پر سفر کرنا پڑتا تھا، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ ہمارے پاس اونٹوں کا کرایہ نہیں ہوتا تھا تو ہم پیدل سفر کیا کرتے۔ جی ہاں میرے پیارے بھائیوں، پہاڑیوں پر پیدل چڑھا کرتے اور پیدل ہی ان کے اوپر سے اترا کرتے۔ آج تو ان پہاڑیوں کو کاٹ کر سیدھا راستہ بنا دیا گیا۔
آج آپ جدہ سے مکہ مکرمہ کے لیے جائیں تو تقریباً 1 گھنٹے میں مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہی حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ اپنے کھانے پینے کا سامان بھی رکھنا ہوتا تھا، ہمیں اپنے ساتھ اپنے وضو اور غسل کا پانی بھی رکھنا ہوتا تھا۔ اس وقت راستوں میں پانی نہیں ملتا تھا، اندازہ لگائیں کتنی مشقت ہوتی ہوگی۔ آسانیاں تو میرے پیارے بھائیوں اب ہوئی ہیں، اس سے پہلے بڑی مشکلات تھی، بلکہ اس زمانے میں خود عرب کے رہنے والوں کے اوپر بڑی ہی غربت کا عالم تھا۔ آج تو اللہ رب العزت نے وہاں سونے اور تیل کے ذخائر کھول دیے، لیکن اس سے پہلے میرے پیارے بھائیوں بڑی مشکلات تھی۔ یہی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے جا رہے تھے۔ ہم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک بوڑھا دیہاتی کہیں سے آ گیا اور اشارہ کر کے کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیجیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھائی ان کے لیے روٹیاں پکا دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ نے آٹا نکالا تاکہ ان کے لیے گوندھ کر روٹی بنائے۔ دیکھیں جب اس دیہاتی نے میرے پیارے بھائیوں کچا آٹا دیکھا تو یقین جاننا بھوک کی شدت کی وجہ سے اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے ایک پیالہ پانی کا بھرا اور ایک مٹھی بھر کر وہ کچا آٹا اس پیالے کے اندر ڈالا اور اسے گھول کر کے پی گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ اب میں روٹی پکنے کا انتظار کر سکتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود عرب کے اندر اس دور میں کتنی غربت کا عالم تھا اور کیسی بھوک کی شدت ہوا کرتی تھی، اور یہ بات میں آپ کو 1960 سے پہلے کی بتا رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی جو بات ہم سبھی کے لیے سننے کی ہے، سمجھنے کی ہے، وہ میرے عزیز بھائیوں یہ ہے کہ اس قدر غربت کے عالم میں، اس قدر بھوک کی شدت ہوتے ہوئے بھی ان حضرات کو بیت اللہ سے، اللہ رب العزت کے گھر سے جتنی محبت تھی اس کی مثال میرے پیارے بھائیوں دور دور تک نہیں ملتی۔ اس کی ایک آسان سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ یہی ہمارے بزرگ حضرت حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حرم شریف میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ کبھی کبھی ہمارے خیمے میں آتا، ہم اسے کھانے کے لیے روٹی دیتے، وہ معصوم بچہ خوشی خوشی چلا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بار بار آنے کی وجہ سے ہمیں بھی اس سے محبت ہو گئی اور وہ معصوم بچہ بھی ہم سے مانوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہمارا وہاں کا قیام پورا ہو گیا اور ہمیں آگے سفر پر روانہ ہونا تھا تو میری اہلیہ نے، میری بیوی نے اس معصوم بچے کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بیٹا اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہیں تو چلیں، ہم آپ کو اپنے ملک میں لے چلیں گے۔ وہ معصوم بچہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کے ملک میں کیا ملے گا؟ میری اہلیہ کہنے لگی کہ بیٹا وہاں پر گرمی بھی بہت کم ہے، آپ کو وقت پر کھانا ملے گا، پانی ملے گا، اچھا لباس ملے گا، ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی، آپ کو کسی بھی قسم کی تنگی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے اسے بہت ساری سہولیات گنوائی۔ وہ معصوم بچہ میری اہلیہ کی باتوں کو غور سے سنتا رہا، لیکن جب میری بیوی نے اپنی بات مکمل فرما لی، وہ معصوم بچہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے، اللہ رب العزت کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ کیا یہ اللہ رب العزت کا گھر بھی مجھے آپ کے ملک کے اندر ملے گا؟ میری اہلیہ کہنے لگی کہ بیٹا یہ تو وہاں نہیں ملے گا۔ کہنے لگا کہ اگر یہ وہاں پر نہیں ہوگا تو پھر مجھے آپ کے ملک کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو فقط بیت اللہ شریف کا پڑوس چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی غربت کے عالم میں بھی یہ لوگ بیت اللہ شریف سے اتنی محبت رکھتے تھے۔ آج ہم بھی اگر اپنے دلوں میں اللہ رب العزت کے گھر کی وہ محبت رچائیں گے، بسائیں گے،
یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر بلائیں گے اور بار بار بلائیں گے، بس شرط ہے کہ اپنے دل کے اندر وہ محبت پیدا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ جو باتیں کہہ دی گئیں اللہ رب العزت ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔